الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین کے جو پیغام ہے یا پیغام پہنچانے کے جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ امام مدینے سے چلے کربلا تک، عاشورہ تک امام نے اپنا پیغام ڈیلیور کیا لوگوں تک۔ اس ڈیلیور کرنے کے جو انداز تھے امام کے، ان کو تاریخ نویسوں نے، مورخین نے 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا امام کے خطبے، جہاں بھی امام نے اجتماع کیا ہے لوگ اکٹھے تھے، امام نے خطبہ دیا۔ دوسرا امام کا دعائیں کہ امام نے دعا دی ہے یا خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگی ہے۔ تیسرا امام کے خطوط ہیں، جو امام نے خط لکھے ہیں، کوفہ والوں کو خط لکھا، بصرہ والوں کو خط لکھا، کربلا میں پہنچ کر کے امام نے خطوط لکھی۔ چوتھا جو امام کا طریقہ کار ہے یا امام کے ساتھیوں کا طریقہ کار یہ ہے پیغام پہنچانے کا، وہ رجز ہے میدان کربلا میں۔ عرب میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جنگجو میدان میں داخل ہوتا تھا تو اپنا تعارف کرواتا تھا کہ میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ عام آدمی ہو، جاہل قسم کا آدمی ہو تو اس نے کیا کرنا ہوتا تھا، پھڑے مارتا تھا، صحیح۔ لیکن جو امام کے ساتھی ہیں ان کے الفاظ ناپے تولے ہوئے تھے، معرفت سے بھرے ہوئے تھے، امام حسین کی تربیت کا اثر تھا۔ اور شہدائے کربلا کا ہر ایکٹیویٹی وہ امام کی تعلیم کے مطابق تھی۔ اس میں ذرا برابر بھی شہدائے کربلا نے اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کیا۔ امام کے ایک صحابی ہیں عابس شاکری، اور ایک کوفہ کے رہنے والے، اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کوفہ کے ان مین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو محب علی کہا جاتا تھا۔ یہ میدان میں داخل ہوئے ہیں، کربلا کے میدان میں۔ جب ایک دفعہ داخل ہوئے، اتنے بڑے ان کی باڈی تھی، پہلوان تھے، دشمن کی فوج پیچھے بھاگ گئی، اور جو بھی مقابلے میں آتا تھا اس کو ایک فنار کرتے تھے۔ عمر سعد نے آواز دی کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں یہ کھا جائے گا۔ پیچھے ہٹ کر دور سے پتھر مارو اسے۔ 30,000 کا لشکر ہے، دور سے پتھر مارنا شروع کیے۔ تو آپس کی طرف جب پتھر آ رہے تھے تو اپنی زرہ انہوں نے اتار دی، سر کا خود اتار دیا، قمیض اتار دی۔ کسی نے کہا آپس پتھر آ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہو، قمیض کیوں اتار دی تم نے، زرہ تم نے کیوں اتار دی؟ کہا چاہتا ہوں جو حسین کی عشق میں پتھر لگے نا ان میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، ان میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ بس شہدائے کربلا کا ہر قدم میدان کربلا میں، ہر ایکٹیویٹی میدان کربلا میں، ہر سوال کا جواب میدان کربلا میں، امام حسین کے حکم کے مطابق۔ امام کے ایک ساتھی ہیں، نافع ان کا نام ہے۔ شب عاشور کو امام جو ہے وہ خیموں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے تو نافع کی ملاقات ہوئی امام سے۔ تو امام نے پوچھا نافع کس لیے تم یہاں کس لیے؟ کہا میں نے جب دیکھا آپ خیموں سے دور ہوئے کہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں اس لیے پیچھے آ گیا۔ تو امام نے ایک جملہ کہا جو نافع رو گیا اس جملے پر۔ کہا نافع یہ جو کونا مجھے دکھائی دے رہا ہے نا یہ محفوظ ہے نکلنے کے لیے، بھاگنے کے لیے۔ نافع تو اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا اور یہاں سے چلا جا، اور یہ محفوظ اس طرح دشمن کا معاصرہ نہیں ہے۔ رو گیا کہ مولا میں جا کر کیا کروں، اور آپ کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ ہے زندہ رہنے کا کہ میں چلا جاؤں؟ یعنی ایسے امام کے جانثار تھے، ایسے لوگ تھے امام سے محبت کر رہے۔ شب عاشور کو امام نے جب خطبہ دیا، کہتے ہیں کہ شہید کھڑے ہوئے،
سعید بن عبداللہ، اور کہا کہ مولا اگر مجھے میری 1000 جان ہو نا تو آپ پر قربان، مجھے 1000 دفعہ شہید کیا جائے، دوبارہ اٹھایا جائے تو پھر بھی میری آواز یہ ہوگی لبیک یا حسین۔ اور مولا میں شرمندہ ہوں اس ناقابل جان سے اور کمزور جان سے اور بغیر ارزش کے جان سے، کوئی چیز میرے پاس ہے نہیں جو آپ کی بارگاہ میں تقدیم کر سکوں، یہ ناقابل جان ہے جو آپ کی بارگاہ میں تقسیم کر سکوں۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین نے جو پیغام پہنچائے ہیں شہداء کربلا تک، آتی دنیا تک، لشکر یزید تک، اس زمانے کے مکہ کے لوگوں تک، مدینے کے لوگوں تک، بصرہ کے لوگوں تک، کوفہ کے لوگوں تک، وہ خطوط کی صورت میں، خطبات کی صورت میں، رجز کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، اور امام کی جو گفتگو ہے اس کی صورت میں۔ گفتگو بی بی زینب سے ہے، عمر سعد سے امام نے ملاقات کی، گفتگو کی اس سے، اپنے ساتھیوں سے جو گفتگو کی، سارے اس میں پیغام جو پایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے یہ ساری گفتگو کہ ایک جنگجو کسی دشمن کے محاصرے میں آ جاتا ہے، اس پر پانی بند ہو جاتا ہے، وہ تشنہ لب ہے، اب اس کا واہ ویلا جو ہے پیاس ہوتا ہے، اس کا واہ ویلا دشمن سے چھٹکارا ہوتا ہے، اس کا واہ ویلا جنگ جیتنے کی ترکیب اور ترتیب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے امام حسین کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جنگ کے اصول تبدیل کر دیے۔ عرب کے جنگ کے اپنے اصول تھے، امام حسین کے اپنے، اور آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی کمانڈر، کوئی جنرل اپنی فوج کو یہ بتائے کہ کل ہم مارے جائیں گے، ان کو یہ کہے کہ تم چلے جاؤ، ان کو یہ کہے کہ مجھے جو ہے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا جنرل نہیں ہوتا۔ امام حسین ہے جو کیا ہے حقیقت بتا رہے ہیں، سچائی بتا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے حقیقت واضح ہو جائے۔ دنیا گزر جاتی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ باقی رہتی ہے۔ جھوٹ آشکار ہو جاتا ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس پائے کا تھا۔ امام علیہ السلام نے تاریخ جو رقم کی ہے۔ امام کی ایک دعا ہے، اس کو آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں جب امام 2 محرم کو کربلا میں پہنچے ہیں تو امام نے یہ دعا پڑھی ہے۔ جب امام کا قافلہ رکا ہے، ہماریاں اتری ہیں، سواریاں رکی ہیں، خیمے لگے ہیں، تو امام نے آسمان کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف رخ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہم انا اطرت نبی کا محمد، خدایا تو جانتا ہے کہ ہم تیرے نبی کی آل ہیں، وقد اخرجنا وطردنا، تو جانتا ہے کہ ہمیں زبردستی مدینے سے نکال دیا گیا ہے اور ہم ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں، اذہجنا عن حرم جدنا، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے پیارے نانا رسول اللہ کے حرم سے دور ہو گیا ہوں، وتعدد بنو امیہ علینا، اور اے بنو امیہ نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اللہم فخذ لنا بحقنا، خدایا تو ہمارا وارث ہے، میں اپنا سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، خدایا تو ہمارا انتقام لے بنی امیہ سے، وانصرنا علی قوم الظالمین، خدایا تجھ سے امید ہے کہ تو ہمیں ظالم قوم پر مدد عطا فرما۔ یعنی اس میدان کربلا میں بھی امام حسین نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ ہم نے دعا کس طرح کرنی ہے اور کس سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ آپ ضروری ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اس کے بعد آل بیت کا واسطہ دیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں ان چیزوں کی جو آپ خود حاصل نہیں کر سکتے،
بعض کو ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو اپنے اختیار میں ہیں، وہ اللہ سے اس میں دعا کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے خود اسٹرگل کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے۔ دعا وہاں مانگی جائے جہاں ہمارے چارے رک جائیں، جہاں ہماری طاقت جواب دے دے۔ وہ ایک دفعہ ہم ایران میں تھے، ہمارے ایک رشتہ دار آئے پاکستان سے، تو مشہد سے انہوں نے جانا تھا تہران، تو اس زمانے میں ٹرین کا ٹکٹ مشکل سے ملتا تھا اور لوگ رات کو لائن میں سوتے تھے تاکہ صبح ٹرین کا ٹکٹ مل جائے۔ تو میں نے وہ اپنے جو رشتہ دار تھے، عزیز تھے، ان کو کہا کہ آپ امام رضا کے حرم میں جا کر دعا کریں تاکہ ہمیں آپ کے لیے ٹرین کا ٹکٹ مل جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، دعا امام رضا کی بارگاہ میں اور چیزوں کی ہم نے مانگنی ہے، ٹرین کے ٹکٹ کے لیے نہیں مانگنی، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی مل جائے گا، نہ بھی ملے کوئی حرج نہیں، اور دعائیں بڑی بڑی ہمارے پاس موجود ہیں مانگنے کے لیے۔ بس امام ہمیں دعا کا طریقہ کار جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔